اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ٹیپو سلطان کی بائیوگرافی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے آخری حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ 4 مئی 1799 ہماری تاریخ کی والمناک تاریخ ہے، جب برصغیر پاک و ہند کا یہ غیرت مند ثبوت اپنے وطن پر یہ کہہ کر نثار ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ جریدہ عالم پر مثبت ہو چکے ہیں اور ان الفاظ کا ادا کرنے والا مر کر امر ہو چکا ہے۔ دنیا اسے ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی والدہ کا نام فاطمہ اور والد کا نام حیدر علی تھا۔ روایت ہے کہ حیدر علی نے جنوبی ہندوستان کے شہر اوکاٹ میں ایک مشہور ولی ٹیپو مستان کے مزار پر حاضری کے دوران اللہ سے بیٹے کی دعا مانگی تھی۔ جب 10 نومبر 1750 کو بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ٹیپو سلطان رکھا گیا۔ جب سلطان حیدر علی نے کینسر کے مرض میں وفات پائی تو 26 دسمبر 1787 کو ابو الفتح فتح علی خان ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے۔ ٹیپو سلطان کی عمر اس وقت 32 سال تھی اور 3 طاقتور حریفوں کا سامنا تھا۔ اولاً انگریز، ثانیاً مرہٹے اور ثالثاً دکن کا نظام۔ ٹیپو سلطان سچے مسلمان اور عظیم سپاہی، عفت زبان عالم تھے۔ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، نماز فجر کے بعد بلا ناغہ تلاوت کرتے تھے، مکروہات اور لغویات سے مکمل اجتناب کرتے تھے، اپنے شاہی فرمان کی پیشانی پر اپنے ہاتھ سے بسم اللہ لکھتے تھے۔ سلطنت کی سرکاری نام سلطنت خدا داد محصور تھا۔ ایک عظیم سپاہی کی حیثیت سے وہ اپنے دور کے تمام فنون سپارگی مثلاً شمشیر زنی، تیر انداز، نیزہ بازی، گھڑ سواری، کشتی اور تیراکی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ گھڑ سواری اور نیزہ بازی سے خصوصی شغف تھا۔ ہر جنگ میں اپنے سپاہ کے شانہ بشانہ ہوتے تھے۔ عالم اور بزرگوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ عربی اور فارسی زبانوں میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انگریزی اور فرانسی زبان بھی سیکھ چکے تھے۔ آپ نے اور آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریزی افواج کو شکست فحش دی۔ سلطان نے انتہائی دور اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ ٹیپو سلطان مطالعے کے بے حد شوقین تھے۔ وہ ذاتی کتب خانے کے مالک تھے جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 20,000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں بھی خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا مجد بھی کہا جاتا ہے۔ اپریل 1799 کے آخری ہفتے میں انگریزوں اور نظام دکن کے مشترکہ افواج نے انگریز جنرل ہریس کی قیادت میں سرنگا پٹم پر جو دریائے کاوری کے دریا پر ایک جزیرہ اس پر فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ 4 مئی 1799 کو دوپہر کے وقت سرنگا پٹم کے قلعے کی فیصل میں بمباری کی وجہ سے پڑنے والے شگاف کے ذریعے حالہ بول دیا۔ سلطان نے اس شگاف کی حفاظت کے لیے وہاں خصوصی فوجی دستے تعینات کیے تھے۔ غدار میر صادق نے دوپہر کے وقت جان بوجھ کر چنا تھا۔ وہ حافظ دستوں کو تنخواہ لینے کے بہانے بلا لیا تھا اور نظام اور انگریز کی متحدہ افواج کی مقابلے بغیر قلعے میں داخل ہو گئی تھی اور سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی۔ تو ٹیپو سلطان نے محاصرہ کروانے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا۔ غدار ساتھیوں نے دشمنوں کے لیے قلعوں کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہوگی۔ اس پر ایک فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے کا اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان راضی نہ ہوئے اور دوران جنگ سر پر گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ وقت شہادت سلطان کی عمر محض 48 سال تھی۔ 4 مئی سے 6 مئی تک سرنگا پٹم میں لوٹ مار ہوتی رہی۔ لوٹ مار کا بیشتر حصہ فوجیوں کے ہاتھ آیا، جو بچا وہ انگلستان بھیج دیا گیا۔ 7 سمندر پار بھیجی ہوئی دولت علم کے موتی،
یعنی عربی، فارسی اور ہندی کے 2000 مقطوعات بھی شامل تھے، جن میں شہید سلطان کو اپنے ہاتھ سے وہ لکھی ہوئی ڈائری بھی تھی، جو آج لندن کی برٹش لائبریری میں موجود ہے۔ 4 مئی 1799 کو سلطنت خداداد میں محصور کا خاتمہ ہو گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید سے خصوصی محبت تھی۔ 1929 میں آپ نے شہید سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد جب آپ باہر آئے تو آپ کی آنکھوں میں شدید جذبات سے سرخ تھی۔ آپ نے فرمایا، ٹیپو کی عظمت تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ مذہب، ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، حتیٰ کہ اس مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔